بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب زفاف زوجین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ وہ دونوں جمعہ کے روز جماع کرنا نہ بھولیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور غسل کرایا، پھر اول وقت میں ہی مسجد گیا اور شروع سے ہی خطبہ میں رہا، پیدل چل کر مسجد گیا اور امام کے قریب بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہ کی، تو اس شخص کو ہر قدم پر 1 سال کے صیام اور قیام کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں غسلہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ سے پہلے بیوی کے ساتھ جماع کرے تاکہ وہ نفس پر قابو رکھے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ حضرت وکیع بن جراح سے بھی یہی معنی مروی ہے۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں جو غسلہ واغتسلہ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے جماع کیا اور اس کے اوپر غسل واجب کیا، اور ابتکرہ کا معنی ہے خطبہ میں شروع ہی سے موجود رہنا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو کہ جمعہ کا دن کتنا ہی افضل دن ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس عمل پر بھی جو انسان اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، کتنا بڑا ثواب اللہ تعالی جل جلالہ نے رکھ دیا ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ۔ جو شخص غسل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ کوئی کپڑا تہ بند وغیرہ باندھ کر نہائے، اور اگر ننگا نہائے تو کسی ایسی جگہ نہائے جہاں پر کسی نامحرم کی نظر نہ پہنچ سکے۔ عورت کو اور ہر ننگا نہانے والے کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، اور ننگا نہانے والا قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ نہائے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کرے، یعنی پیشاب و پاخانہ کے مقام کو دھو لے، خواہ استنجا کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو، اور بدن پر جہاں جہاں نجاست حقیقی لگی ہو اس کو بھی دھو ڈالے، پھر کلی غرارہ کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اس میں مبالغہ کرے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، مسواک بھی کرے اور پورا وضو کرے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا اور داڑھی کا خلال بھی کرے۔ اگر کسی چوکی یا پتھر وغیرہ پر بیٹھ کر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھوئے، پھر بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پاؤں بھر جائیں گے اور غسل کے بعد دھونے پڑیں گے تو پھر پاؤں نہ دھوئے، بلکہ غسل سے فراغت کے بعد دوسری جگہ ہٹ کر پاؤں کو دھو لے۔ وضو کے بعد پہلے نمبر پر سر کو دھو لے، پھر تمام بدن پر تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاتھ سے اچھی طرح ملے، یا گیلا ہاتھ تمام بدن پر پھیرے، تاکہ جب پانی ڈالے تو بدن پر سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور ہر دفعہ بدن کو ملیں، کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ بدن پر پانی اس ترتیب سے ڈالے کہ پہلے اپنے داہنے مونڈھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں مونڈھے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اور اصح اور ظاہر الروایات حدیث کے موافق یہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور غسل فرض ہو تو سوائے بسم اللہ کے اور کوئی بھی دعا نہ پڑھے، اور بسم اللہ بھی کپڑے اتارنے سے پہلے ہی پڑھ لے، اور نہاتے وقت بغیر سخت ضرورت کے کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ غسل کے بعد چاہے
تو اپنے جسم کو کسی کپڑے سے پونچھ لے، صاف کر لے، اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے، اور اب بلا وجہ سطر کو کھلا نہ رکھے۔ غسل کے متعلق کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1، جنبی کو نماز کے وقت تک غسل میں تاخیر کرنا جائز ہے، اس سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جنبی بغیر غسل کے سونے پر یا پھر وطی کرے تو جائز ہے، البتہ وضو کر لینا اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3، جنبی کو وضو کرنے یا ہاتھ منہ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھانا پینا مکروہ نہیں، بغیر اس کے ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ گار نہیں لیکن مکروہ ہے، یعنی بہتر نہیں۔ نمبر 4، غسل کے لیے کم سے کم 1 صاع تقریباً 4 سیر پانی ہونا چاہیے، اور وضو کے لیے 1 مد یعنی 1 سیر، لیکن یہ مقدار لازمی نہیں کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ نمبر 5، مرد و عورت ایک برتن سے غسل کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر 6، اگر فرض غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگائے یا بارش میں کھڑا ہو جائے یا بڑے حوض میں گر پڑے اور اس کے تمام بدن پر پانی بہہ جائے اور وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 7، اگر بدن میں بال بھر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، لیکن اب اس کو پھر نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ پر پانی بہا لینا چاہیے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنا ترک ہونے کی صورت میں صرف کلی یا ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو پھر غرارے کرے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، سارے بدن کا 1 مرتبہ اچھی طرح دھونا۔ اگر دانتوں میں یا ان کے خلا میں کھانا وغیرہ کچھ باقی رہا یا اس کی ناک میں تر ریٹھ ہے اور اس کی جگہ یقیناً پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ اگر عورت کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں اور بغیر کھولے پانی نہیں پہنچ سکتا تو کھول کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ پہنے ہوئے زیورات کو حرکت دینا واجب ہے، جبکہ اگر تنگ ہوں ناک کے سوراخ میں پانی پہنچانا واجب ہے۔ ناف کے سوراخ میں پانی پہنچانا واجب ہے۔ فائدہ: وضو کی طرح غسل میں بھی کوئی فعل واجب نہیں، یعنی وہ واجب جو فرض سے کم درجہ کا ہو، اور یہ واجب کی ضعیف اور ادنیٰ قسم ہے۔ اس کو ادا نہ ہونے سے وضو اور غسل کا جواز فوت نہیں ہوتا۔ غسل کی سنتیں۔ نمبر 1، غسل کرنے یا ناپاکی دور کرنے یا پاکی حاصل ہونے یا نماز جائز ہونے کی نیت دل سے کرنا اور زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ نمبر 2، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4، استنجا کرنا، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے مقام کو دھونا۔ نمبر 5، اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دھو ڈالنا۔ نمبر 6، نماز کی طرح وضو کرنا، اس میں مسواک کرنا اور ہاتھ، پیر اور داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو غسل کے اندر وضو بھی ادا ہو گیا، پھر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، سارا جسم 3 دفعہ دھونا۔ نمبر 8، ترتیب، یعنی جس ترتیب سے اوپر بیان ہوا اسی ترتیب سے ادا کرنا۔ پس پہلے ہاتھ دھونا، پھر استنجا کرنا، پھر بدن کی نجاست دور کرنا، پھر وضو کرنا، پھر سارا بدن دھونا۔ غسل کے مستحبات اور آداب۔ نمبر 1، زبان سے بھی نیت کر لے، مستحسن اور بہتر ہے۔ نمبر 2، پانی کے استعمال میں بے جا کمی یا زیادتی نہ کرنا۔ نمبر 3، ننگا ہونے کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا۔ نمبر 4، بلا ضرورت کسی سے بات چیت نہ کرنا۔
نمبر 5، ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی بچہ نہ دیکھے یا بڑا نہ دیکھے، تہبند وغیرہ باندھ کر نہانا۔ نمبر 6، تمام بدن کا ملنا کہ بعض نے اس کو سنن میں شمار کیا ہے، اور وضو میں اعضاء کے ملنے کا سنت ہونا اس کی تاکید کرتا ہے۔ نمبر 7، تواتر یعنی پے در پے دھونا، اس طرح کہ معتدل موسم میں ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرا حصہ دھو ڈالے۔ نمبر 8، تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یعنی 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور مزید 2 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، کل 3 مرتبہ ہو جائے گا، یہ مل کر 3 مرتبہ ہوا۔ نمبر 9، غسل کے بعد کسی پاک اور صاف کپڑے سے اپنا بدن پونچھ لینا۔ نمبر 10، نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے۔ نمبر 11، جو چیزیں وضو میں سنت اور مستحب ہیں وہ غسل میں بھی سنت اور مستحب ہیں، سوائے قبلہ روح ہونے کے جبکہ ننگا نہاتا ہو، اور اگر کپڑا باندھ کر نہائے تو قبلہ روح ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سوائے دعائیں پڑھنے اور غسل کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کے کہ یہ امور مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہیں، اور سوائے ترتیب کے غسل کی اپنی ترتیب ہے جو وضو سے مختلف